الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، مذہب اسلام کے اندر دو اہم بنیادی چیزیں ہیں. ایک اللہ سے متعلق حقوق، جس کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے اللہ کے بندوں سے متعلق جو احکام ہیں ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور عمرہ، یہ سب حقوق اللہ سے متعلق ہیں. حقوق العباد کے اندر خاوند کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، پڑوس کے کیا ہیں، اسے حقوق العباد کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی عظمتیں، اس کی کبریائی، اس کی حمد، اس کی ثنا اسی کے لائق ہے. لیکن بندہ کمزور ہونے کے باوجود جو ڈرنے کی بات ہے وہ حقوق العباد سے زیادہ ہے. اللہ تعالی رحیم ہیں، کریم ہیں، بہانے سے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ کو توبہ کرنا ایسا پسند ہے جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو، اگر تم گناہ نہ کرو، توبہ نہ کرو، میرے آگے گڑ گڑاؤ نہیں، میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کروں گا جو مخلوق گناہ کرے گی اور توبہ کرے گی. اس کا مقصد یہ نہیں کہ آدمی بار بار گناہ کرے اور توبہ کرے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ میں کتنا رحم کرنے والا ہوں، کرم کرنے والا ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث کے اندر واقعہ آتا ہے کہ ایک بدوی، ایک اعرابی اونٹ کو لے کر نکلا۔ اونٹ ان کے یہاں بہت ہی زیادہ قیمتی جانور ہے۔ راستے میں اونٹ کہیں کھو گیا، بہت تلاش کیا، اونٹ ملا نہیں۔ درخت کے نیچے تھک ہار کر گرمی کے موسم میں درخت کا سایہ ٹھنڈا رہتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، وہاں آرام کرنے لگا۔ جب سو کر اٹھا تو جو اونٹ گھنٹوں گھنٹوں تلاش کرنے میں نہیں ملا، اس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ بندہ جب سب بہت زیادہ خوشی ہو جاتی ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ غم اور دکھ بھی ہوتا ہے، ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، تب بھی بے قابو انسان ہو جاتا ہے۔ آج کل ایک نیا شوشہ چل رہا ہے، واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ اور اخبار وغیرہ میں۔ ماں نے اپنے 4 سالہ بچے کا قتل کر دیا۔ کوئی ماں یہ کام نہیں کر سکتی، نہ وہ بھی ہے، ہوش و حواس ہوں تو وہ بھی روئے گی۔ غم اور دکھ اور ٹینشن جب بڑھتا ہے تو ڈپریشن پیدا ہوتا ہے، اور اس حالت کے اندر چند سیکنڈ کا وہ مہمان ہوتا ہے ڈپریشن، کیا کرے کیا نہ کرے خود کرنے والے کو پتہ نہیں ہوتا، قتل ہو جاتا ہے، گناہیں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے محفل نکاح کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں، کہیں حد سے زیادہ خوشی کے اندر مسرت کے موقع پر اللہ کو بھلا نہ بیٹھے اور گناہوں کے کام نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے اندر 3 آیتیں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ نساء کی پہلی آیت، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اور دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق تھا۔ پھر اس تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو اور بھلی بات اور سیدھی بات کہو۔ قرآن شریف کے اندر اخلاق کی آیتیں ہیں، حقوق العباد کی آیتیں ہیں، خاوند کا کیا مرتبہ ہے، بیوی کا کیا مرتبہ ہے، اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے، اچھی تربیت کرنے کے واقعات کیا ہیں، خراب تربیت کرنے کے نتائج کیا ہیں، یہ سب چھوڑ کر تقوی والی آیتوں کو فوکس کیا گیا اور اہمیت کے ساتھ اس کی تلاوت کی گئی۔ کیوں؟ انسان خوشی کے موقع پر اور مسرت کے موقع پر بے قابو ہو کر کوئی کام ایسا نہ کرے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو اور نبی کو ناراض کرنے والا ہو، قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ اس سے اگر بچنا ہے محفل نکاح میں خرافات سے، گناہ کرنے سے، تو وہ تقوی کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے۔ آدمی سوچے کہ آج ایک دلہا کو، ایک دلہن کو ملاقات کرنے کے لیے سینکڑوں ہزاروں رشتہ دار آئے ہیں، کل جب جنازہ اٹھے گا تو یہی لوگ کاندھا دیں گے اور جنازے کو لے کر قبرستان میں جا کر مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ اسی لیے تقوی کی آیتیں اس محفل نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو اور دکھ کے موقع پر کسی جوڑے کو نکاح کیے 7 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اب بہت علاج معالجے کے بعد اولاد ہوئی، وہ 40 دن کے اندر، مہینہ 2 مہینے میں خدا نہ کرے انتقال ہو گیا، تو دکھ اور ڈپریشن ایسا ہوتا ہے کہ کیا منہ سے بولتے ہیں بولنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ جب مارنا تھا تو دیا کیوں،
تو میرے سے بچہ چھین کر تجھے کیا ملتا، یہ سب کفریہ جملے ہیں. یہ جملے اگر کوئی مرد و عورت مسلمان زبان سے نکالتے ہیں تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو دکھ کے موقع پر اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تبارک تعالیٰ نیک لوگوں کی خوبی بیان کیا ہے کہ جب ان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم انسانی مخلوق نہ صدمے کو ضرورت سے زیادہ برداشت کرتی ہے، نہ خوشی کو قابو میں لاتی ہے. یہ دو موقع ہوتے ہیں کہ شیطان آسانی سے انسان سے گناہ کرا لیتا ہے. کسی گھر میں کوئی بچہ مر جائے تو لاکھ تدبیریں کی جائیں، جو مر گیا سو مر گیا، اب اس کا علاج جاری نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت ہے. تو چنانچہ جب اس کا اونٹ سامنے کھڑا تھا تو یہ خوشی کا موقع تھا، بے قابو ہو گیا اور ہو کر کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں. حالانکہ یہ جملہ ایسا جملہ ہے، یہ سینٹینس ایسا سینٹینس ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا، یہ بندے کو کھوئے ہوئے گم شدہ اونٹ کے ملنے پر جو خوشی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ توبہ کر کر گناہوں کی معافی مانگ کر دین کی طرف آ جاتا ہے، اسلام کی طرف آ جاتا ہے اور اپنے کیے پر پچھتاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے، سمندر کے جھاگ کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، برسات کے قطروں کے برابر اور مٹی کے ذرات کے برابر، آسمان کے ستاروں کے برابر اگر تو گناہ کیا ہے، ایک مرتبہ معافی مانگے گا، سارے گناہوں کو میں دھل کر رکھ دوں گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی اگر گناہ ہو جائے تو تجھے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ میں نے معاف کیا پھر دوبارہ کیسے معاف کروں گا، میں بار بار معاف کروں گا. اللہ تبارک تعالی اگر چاہے تو اپنے دشمن کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں. موقع موقع سے اللہ تبارک تعالی مغفرت کا پروانہ، معافی کا پروانہ، مرحمت پرواتے ہیں. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک انسان بت کی پوجا کر رہا تھا. بت کو عربی میں صنم کہتے ہیں، صاد نون میم. وہ صبح میں، دوپہر میں، شام میں، دن میں، رات میں یا صنم یا صنم یا صنم کہا کرتا تھا. ایک دن بھول کر اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد، قل اللہ احد اللہ الصمد. صمد اللہ کی شان ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ بے نیاز ہے. اس کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے نمازوں کی، ہمارے حج کی، ہمارے عمرے کی، ہمارے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اس کے لیے بلندیاں ہیں، عظمت اسی کی ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ اسی کے لیے ہے. لیکن بھول کر جب نکلا اس پجاری کے منہ سے جو 90-99 سال سے بت کی عبادت کر رہا تھا، اسی کا نام لے رہا تھا، اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے کیا تو نے مجھے یاد کیا؟ آپ دیکھیے وحشی رضی اللہ تعالیٰ، ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی زندگی میں جتنی نماز جنازہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھی گئی کسی اور کی نہیں، اور جتنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی اور پر اتنا روئے نہیں، اتنے غم کا، دکھ کا، درد کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب اندا کے اور وحشی کے دل میں بات آئی کہ ہم نے جو کیا غلط کیا، ہمیں توبہ کر لینا چاہیے، اور وہ بھی حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف زہریلا تیر پھینکا تھا، وہ کنڈیشن بھی رکھنے لگے، میں ایمان لاؤں گا تو لوگ کہیں گے یہ ڈر کر ایمان لے کر آ گیا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں 19ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا ہے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. کہنے لگے کہ گناہوں کا جو ریکارڈ ہے، جو ہسٹری ہے، اس میں میرا نام ہوگا، میرا نام خراب ہوگا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کی جگہ نیکیوں کو رکھ دے گا. جسم پر کہیں آنکھ کا زخم آ گیا، زخم سوکھ بھی گیا، تکلیف بھی نہیں دے رہا ہے، لیکن ایک نشانی چھوڑ کر چلا گیا، ایک دھبا اس کے اوپر لگ گیا. اللہ فرماتے ہیں انگار بھی ختم ہے، زخم بھی سوکھ گیا، اور جو نشانی ہے اس نشانی کی جگہ اور اچھی چیز کو ہم نے لگا دیا. کتنے نقرے کے وحشی نے، لیکن اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ آج انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. چھوٹی موٹی باتوں پر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور خاتون قابل سے کھلا لے لیتی ہے. جو نکاح یہاں سے چل کر جنت تک جانا تھا وہ 5 جمعیوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہاتھ کی مہندی اترنے سے پہلے خلا اور طلاق کا پروارہ دے دیا جاتا ہے. اگر پڑوس کا بچہ کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کی گیند، اس کا بال کھڑکی کے شیشے کو لگ کر ٹوٹ گیا، بس اس پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں. وہ ان کے گھر شادی کو نہیں جاتا، وہ اس کے گھر والے اس کے یہاں شادی کو نہیں آتے. انہوں نے حضرت وحشی نے اور حضرت ہندا نے کیا کم کیا تھا اسلام کے خلاف. اللہ نے توبہ قبول کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں امریکہ میں کینسر کے مرض کا علاج آ چکا ہے، ایڈز کے مرض کا علاج آ چکا ہے، خون کا کینسر، نلیوں کا کینسر، اس کا علاج آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علاج ہے تو آدمی بیماری مانگ لے اور بیماری خود سے کر لے. یہ ان کی اوصاف کو بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی، شان کریمی کو بتانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ سب کہہ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی ہاسپٹل یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے یہاں ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے اور مفت میں کیا جاتا ہے، اور کرانے والے کو وظیفہ پینشن بھی دی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پتھر سے ہڈی کو کھول لے. اللہ تبارک تعالیٰ جن گنہگاروں کے گناہوں پر پردہ ڈالا اور معاف کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہمیں مایوسی سے بچانے کے لیے ایسا فرما رہے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. جو لوگ گناہوں کے اندر بہت آگے بڑھ چکے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ. آپ نے سنا ہوگا شاید اس سے پہلے بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، آپ مجھے پاک کر دیجیے.
مجھے صاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں سے بھی محبت کیا کرتے تھے، اور دنیا کے اندر ماؤں کی ممتا جتنی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت تھی اپنے امت پر، وہ ایک لمحہ یہ تمام ماؤں کی ممتا اور باپوں کی شفقت سے زیادہ وزنی ہے۔ آ کر کہنے لگے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور کو دوسری طرف موڑ لیا، پھر کہنے لگے، آگے کی طرف بڑھ گئے، پھر وہ کہنے لگے پیچھے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ وہ میرے دربار میں نہ آئے اور مجھے گواہ نہ بنائے، اور شریعت کے اندر جو اس کی سزا ہے وہ پائے نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور کرا لے، راضی کر دے، یہ مقصد تھا۔ لیکن جب یہ چاروں طرف سے گھیر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی میرے کیا ہو گیا؟ ایسا تو رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور کون سا گناہ ہے جو زمین و آسمان سے بڑا ہے؟ وہ کہنے لگے تھے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا گناہ۔ آپ نے پوچھا کیا وہ زمین سے بڑا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا سمندر سے بڑا؟ کہنے لگے ہاں۔ کیا آسمانوں سے بڑا؟ کہنے لگے ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، بھائی وہ کون سا اتنا بڑا گناہ جو زمین آسمان کی وسعتیں اور سمندر کی گہرائی اس گناہ کی خباثت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی؟ تو کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن کر ہمیں معاف نہیں کریں گے؟ کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کہ ایک لڑکی سے میرے ناجائز تعلقات ہو چکے تھے، اس کا انتقال ہو گیا اور قبر کو میں نے کھود دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ آدمی زندوں کے ساتھ گناہ کر رہا ہے تو کیسا بدبخت ہے کہ صاحب قبر کے ساتھ گناہ کا کام کیا ہے۔ بہت ناراض ہو گئے اور کہا چل یہاں سے نکل جا، میں اللہ کے پاس تیری سفارش نہیں کروں گا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ سن کر ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، اور میرا اپلیکیشن، میری درخواست اللہ کے دربار میں پیش نہیں کرے، نکل جا، منہ مت دکھا۔ چنانچہ روتے ہوئے وہ پھر کر جانے لگے، روتے روتے کہا کہ میں جنگل میں چلا جاؤں گا، سمندر میں چلا جاؤں گا، اللہ سے کہوں گا کہ میں زمین میں مجھے دھسا دے، مجھے معاف کر دے۔ چنانچہ مڑ کر ابھی قدم اوپر اٹھا تھا جو زمین پر نہیں گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا یہ بندہ جس نے گناہ کیا تمہارا بندہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، جبرائیل کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ کیا آپ روزی دینے والے ہیں؟ استغفر اللہ، کیا بات کر رہے ہیں جبرائیل؟ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ آپ عزت و ذلت کے مالک ہیں۔ الیاذ باللہ، میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ کیا آپ اس کی زندگی اور موت کے مالک ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ پھر فرمایا، اس کی زندگی اور موت، اس کی جنت کا فیصلہ کرنا اور جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ کرنا کیا آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، کہہ دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جب وہ وہاں سے نکلا تھا تاکہ تم کو سفارشی بنا کر میں توبہ قبول کروں، دل میں ارادے کے بعد جو قدم اس نے اٹھایا تھا زمین پر رکھنے سے پہلے میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میری مائیں اور بہنیں، اتنا گھنونا گناہ تاریخ میں شاید کبھی کبھی پیش آتا ہوگا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دل کے اندر جب ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی اور گناہ کا احساس ہوا تو میں نے پہلے ہی معافی نامہ اس کو دے دیا۔ یہ اللہ ہے رحم کرنے والے، کرم کرنے والے۔
اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ پہاڑوں کی شکل میں نیکیوں کو لے کر آئیں گے لیکن وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، اے صحابہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، روپیہ نہ ہو، غلہ نہ ہو، اناج نہ ہو، قحط کی زندگی گزارتا ہو، فقر فاقے کی زندگی گزارتا ہو، وہ مفلس ہے. واللہ عالم ورسولہ، ہمارے خیال میں یہ مفلس ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہ ہو پھر بھی اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسوں کا کم ہو جانا، خزانے کا کم ہو جانا، مالداری کا کم ہو جانا یہ مفلس ہونے کی نشانی نہیں ہے. مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کی شکل کے اندر نیکیاں لائے گا اور پھر وہ بندوں میں تقسیم کر دی جائیں گی. آج ساس کی زبان چل رہی ہے بہو پر، میرے اللہ کی قسم اللہ قیامت میں جتنا ظلم کیا ساسوں نے اور ظالموں نے، ماں باپ نے اولاد پر، اولاد نے ماں باپ پر، مالک مکان نے کرایہ دار پر، کرایہ دار نے مالک مکان پر، اڑوس پر، پڑوس پر، بہو پر، کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ بنا کر ایسے ہی چھوڑ دیا؟ ایک ایک حرکت جس طریقے سے مچھر کا پر ہلتا ہے، ایک اتنی حرکت بھی اللہ تبارک تعالیٰ نوٹ کرتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر کرے گا رائی کے دانے کے برابر وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو رائی کے دانے کے برابر شر کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے لوگو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ غافل ہے، وہ ظالموں کے معاملے کو نہیں دیکھ رہا ہے. آج امیر صاحب آپ کا چلتا ہے، آپ چلا رہے ہیں. آج مالک مکان صاحب آپ کی زبان چلتی ہے، آپ چلا رہے ہیں. غریب گھرانے کی بچی کو بیاہ کر لا کر مالدار ظالم قسم کے سسرال والے آج ان کی چل رہی ہے. ایک مرتبہ آگ میں چلا دیں وہ بچی شہید ہو کر اللہ کے پاس چل جائے گی. صبح کے ناشتے سے لے کر شام کے بچھونے تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے شام کا ڈسنا اور بچھو کا ڈگ مارنا جاری رہتا ہے. نڑن نے ایک بات کہی، فلاں نے ایک بات کہی، سسرے نے ایک بات کہی، دیور نے ایک بات کہی. آج چل رہی ہے نا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے مظلوموں کو کس نے تمہیں ستایا؟ کہا کہ کس نے ستایا؟ تو کہو نیکیاں اس کو دے دے. تو کتنی نیکیاں؟ ایک ایک چھوٹے سے عمل پر وہ یہ کہے کہ 50,000 مقبول نمازیں، 10,000 حج بیت اللہ، کہاں ہوگا وہاں؟ کہاں سکہ چلے گا؟ کہیں گے اتنی نیکیاں جو تھی وہ سب تقسیم ہو گئی، اب گناہوں کا پرندہ ہے، گناہوں کا مجموعہ ہے. کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دو. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بکری سینگ والی اور ایک بکری سینگ کے بغیر دونوں کی لڑائی ہوئی جنگل کے اندر. حالانکہ اللہ کے یہاں جو شریعت کا پابند ہے، مکلف ہے، وہ انسان اور جن ہے، جانوروں سے پوچھ تاچھ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ یہ منظر اس لیے دکھا رہے ہیں کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی گزارے. کون سی چیز منہ سے نکلے اور تیر بن کر دل پر لگ جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو. امریکہ کیا ایٹم بم بنائے گا، جاپان کیا جو ہے بم بنائے گا، کیمیکل بم بنائے گا، یہود و نصارہ، ایک لفظ جو سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچائے اور تکلیف پہنچائے وہ 100 بموں کے مقابلے میں سخت ہے. اور کہا گیا جراحت السدان لہل ثیاب ولا یلتام ما جرح اللسان،
زبان کا تیر کا جو زخم ہے وہ سوکھ سکتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہے وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں جن پر ہم نے زیادتی کی ہے، جانے انجانے میں ہم نے دکھ پہنچایا ہے، جانے انجانے میں نقصان پہنچایا ہے، بکریوں کو جانوروں کو پوچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو اس بکری کے سر پر دنیا میں سینگ نہیں تھے اور جس کے اوپر تھے، جس نے دنیا میں لڑائی میں لگا دیا تھا، اس کے سینگ اس کو دیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے نسل بنو آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، سورہ اسرافیل تک، اللہ کے بندوں کی، انسانوں کی جو نسل آئی، جنات کی جو نسل آئی، اس کے سامنے اس بکری کو کہیں گے جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، تو ایسا ہی اتنا ہی مار جتنا اسے تو نے دنیا میں اس کو مارا تھا، اس نے تجھے مارا تھا، وہ ماریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مٹی بنا دیں گے۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں جانوروں کے آپسی بدلے کو دیکھ کر کافر کہنے لگے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مٹی بنا دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو مظلوم ہے اس کو حق دلا کر رہیں گے۔ اگر کسی نے ماں باپ کے دل کو دکھایا ہے، بڑوں کے دل کو دکھایا ہے، کرایہ دار کے دل کو دکھایا ہے، غریب کے دل کو دکھایا ہے، یہ دنیا ہے کیسے بھی کر کے گزر جائے گی۔ فرعون کے اوپر سے بھی سورج ہو کر نکل گیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر سے بھی سورج ہو کر نکل گیا، نمرود کے اوپر سے بھی سورج ہو کر نکل گیا، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر سے بھی سورج ہو کر نکل گیا۔ آج کتنے گھرانے جہنم کے سلگتے ہوئے انگارے ہیں، دن بھر آج حلال روزی کمانا بہت مشکل ہے۔ بیچارہ دن کے اندر گرمی کے موسم میں سرے رات دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے پجاری ہیں، مال و دولت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جس تن من کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا عبادت وہ کر لیتے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے وقت کا ولی، وقت کا غوث، وقت کا قطب اور وقت کا ابدال اور وقت کے صالح نیک لوگوں میں اس کا شمار کرواتا۔ کتنی محنت کرتے ہیں۔ ابھی گھر میں آئے تو کانا پھوسی، ساس جو ہے اس کی بہو کے بارے میں بولے، بہو ساس کے بارے میں بولے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک سانس، ایک ایک بول کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے؟ ہم جس کو چاہیں جو چاہے کہہ لیں۔ میری مائیں اور بہنیں، قیامت کی رسوائی اور قیامت کی ذلت اور قیامت کے عذاب سے بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اگر زندہ ہیں تو ان سے معافی چاہ لیں، معافی مانگ لیں، ان کے قدموں کو پکڑ لیں، اپنا دوپٹہ ان کے قدموں کے نیچے ڈال دے، کہیں اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ اگر وہ انتقال کر چکے ہیں، روزانہ جتنا ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کریں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں۔ اللہ میں نے اتنوں کا حق دبا دیا، اتنوں کے دل کو دکھایا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خانہ کعبہ کو 100 مرتبہ گرا دینا یہ کم گناہ ہے کسی انسان کے دل کو دکھانے سے۔ انسان کا دل دکھتا ہے، پھر بننے کے لیے لمبا وقت لگتا ہے۔ خانہ کعبہ کو اگر کوئی جانے انجانے میں 100 مرتبہ گرایا، یہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، میری زبان سے سانپ کے ڈسنے کے برابر اور بچھو کے ڈنک مارنے کے برابر، اس کو بھی شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَا يَلْتَرْمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانِ، تیر کا زخم رک جاتا ہے لیکن زبان کا زخم سوکھتا نہیں۔ کل انتقال کے بعد کندھوں پر جنازہ جا رہا ہو اور اس کے خاندان والے کہہ رہے ہوں کہ اللہ اس کا برا کرے،
یہ خاندان والوں کو ستایا کرتی تھی، یہ تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ اللہ اس کو برباد کرے، یہ دن رات گانے ڈی جے ڈالتا تھا، نہ تلاوت میں مزہ آتا تھا، نہ سجدہ کرنے میں مزہ آتا تھا۔ اپنی ذات سے تکلیف دوسروں کو نہ پہنچائے، اور اگر معلوم ہے کہ ہم نے اس کا حق دبا لیا اور معلوم پڑ رہا ہے کہ ہماری زبان سے ان کو تکلیف ہوئی ہے اور وہ زندہ ہیں، تو سودا کر معاملہ نپٹا لے، ورنہ جس قیامت کے دن اللہ بکرے سے انصاف لے گا، کیا اللہ ظالموں کو معاف کر دے گا؟ کتنی بہویں آصف کے اندر ڈب کر خودکشی کر کے مر رہی ہے۔ پہلے کنویں تھے، تالاب تھے، اس میں ڈبکیاں مار کر اور ڈوب کر خودکشی کر رہی ہے۔ تو یہ ایک انسان کے قاتل بن گئے۔ اور اگر لاتعداد معلوم نہیں ہے کہ ہم نے کتنوں پر ظلم کیا، زیادتی کی، آپ دن میں چھوٹا سا ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کے اندر مستند روایتوں سے لکھا ہے اتنے منٹ کے اندر اتنے کلام پاک کا ختم۔ وہ کیسے؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر پڑھا جائے ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے۔ وہ آپ کو نیٹ کے اندر، پلے اسٹور کے اندر وہ مل جائے گا۔ تقریباً 5-7 منٹ کے اندر کئی مرتبہ کلام پاک کا ختم۔ اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہمارے سر کے دوپٹے کو، ہمارے سر کے تاج کو ان کے قدموں پر رکھ کر معافی مانگ لیتے۔ اور اے اللہ اب کون کہاں ہے، کتنے ہیں؟ ہم نے ایک کے ساتھ بد کلامی کی ہے کیا؟ ہم نے کتنوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اے پروردگار عالم، یہ ثواب ان کو پہنچا کر قیامت میں دامن پکڑنے سے ہماری حفاظت کروا لے۔ اسی لیے اگر ان کو ایصال ثواب کیا جائے گا، دنیا میں کسی آدمی کو 10 روپئے دینا تھا، ہم نے کہا کہ یہ جھوپڑی لے لو، یہ فریج لے لو، یہ کولر لے لو، یہ اے سی لے لو، ہمیں 10 روپئے معاف کر دو، وہ تو اچھلے گا۔ دیکھو جب سڑک بنانے کے لیے زمین ایکوائر کی جاتی ہے، سرکار، گورنمنٹ، حکومت قبضے میں لیتی ہے، تو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹے لے لیتے ہیں گورنمنٹ عدالت سے۔ لیکن جب میٹرو والوں نے اپنی پٹری بچھائی اور میٹرو کا کام ہوا تو لوگ اڑ کر جا کر میٹرو کے آفس میں کہتے صاحب ہماری زمین بھی لے لو، ہمارا کھیت بھی لے لو۔ کیوں؟ وہ 1 کا 10 دے رہا تھا، 10 کا 1000 دے رہا تھا۔ اور یہ جو مقامی حکومت اور مقامی جو حکمران ہیں وہ 100 کا مال 30 روپے میں، 40 روپے میں لیتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے گناہ ہم جو ایصال ثواب کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں وہ چھوٹے ہوں گے، وہ ظلم چھوٹا ہوگا۔ ماں کہے گی اے پروردگار عالم، یقیناً یہ جوروں کی بات سن کر میرے دل کو دکھ دیا تھا اور مجھے جو ہے تکلیف پہنچائی تھی، لیکن تکلیف 1 روپے کی پہنچائی، اب 100 روپے کا ایصال ثواب کر رہا ہے۔ ان مرحومین مظلومین سے کے لیے عمرہ کریں، عمرہ کر دعا کریں اللہ یہ ثواب ان کو دے دے، دنیا میں ان کی آہذاری اور قیامت میں پکڑ سے اے اللہ تو بچا لے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے اور 100 کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہے، عمرہ دے رہا ہے، کلام پاک دے رہا ہے، اور یہ چیز معمولی نہیں ہے میری بھائی اور بہنیں۔ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے اور حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر نہ کمپیوٹر تھا، نہ پرنٹ آؤٹ نکلتا تھا، نہ پرنٹر تھا۔ ایک لکڑی کا بھروب ہوتا تھا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کی نوک بنا کر اینٹ میں ڈبا کر لکھا کرتے تھے۔ وہ کبھی اینٹ کو زیادہ لے لیتی اور کاغذ کے اوپر وہ اینٹ کا قطرہ پڑ جاتا تو اسے چاک پاؤڈر آتا تھا، اس کو ڈال کر سکھاتے تھے۔ اب تو ایسا پرنٹر آیا ہے کہ آپ حکم کیجئے، بولیے، وہ پرنٹ آؤٹ آپ کو نکال کر دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت آسانیاں دی ہیں انسانوں کو۔ جو سفر پہلے کئی مہینوں کے اندر ہوتا تھا
ہندوستان سے اکبری جہاز اصغری جہاز نکلا کرتی. رمضان المبارک میں لوگ نکل جاتے یا رمضان المبارک کے فوراً بعد عید کر نکل جاتے. نہ زندگی کا بھروسہ نہ موت کے بارے میں معلوم کب یہ موجوں کے تھپیڑے میں آ جائے. نمازیں دعائیں ذکر و اذکار بیانات کئی مہینوں میں وہ ہوا چلتی رخ موافق ہوتا تو پہنچتے، ورنہ ڈوب کر مر جاتے، شہید ہو جاتے. اب ایسا ہے معاملہ کہ آپ اشراق کے وقت لائٹ ناشتہ یہاں کیجئے اور ناشتے کے بعد کی چائے جتنا ایئرپورٹ بک کیجئے مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ میں کیجئے. 3.5-4 گھنٹے کے اندر لے جا کر پھٹک دیتے ہیں. پہلے کپڑے دھونے کے لیے دھوبی گھاٹ کو جانا پڑتا تھا، بکلی اور مسل ہوا کرتا تھا، سل بتہ ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ریموٹ کنٹرول کی یہ مشین لے آئے کہ یہاں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں، بچے کو اسکول کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں، وہاں گرینڈر بھی چل رہا ہے، اسمارٹ فریج ہے، اسمارٹ گیزر ہے جس کا موبائل سے کنیکشن ہے. اگر بھول سے آن کر کے چلے گئے موبائل میں دیکھ لیا کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پانی گرم ہو چکا ہے، وہیں سے ریموٹ سے آف کر دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب غلام آئے، نوکر آئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت لے کر گئی، اے ابا حضور ہاتھوں میں گھٹے پڑ چکے ہیں مسالے کو پیستے پیستے، اور کنویں سے پانی رسی سے نکالتے یہ کون ہیں صاحب زادی؟ یہ وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کا محل جنت میں بن چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے سامنے ان کا محل ہے. آپ نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ جب میاں بیوی میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ کر لیٹ گئے ناراض ہو کر. اور اس زمانے میں قالین نہیں بچھی جاتی تھی اور چادریں اور حصیر وغیرہ نہیں، نرم بالو ہوتی تھی، اسی کے اوپر نماز پڑھا کرتے تھے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ چھوٹی سی ناچاقی پر آ گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹی کے گھر داخل ہوئے، دیکھا کہ چہرے پر دکھ غم کے آثار ہیں. فرمایا کہ بیٹی کیوں ایسی تکلیف میں ہے، آپ کیا پریشانی؟ دیکھو نا ابو علی ناراض ہو کر چلے گئے، میرے خادم ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نام لیا تو اٹھے نہیں، گہری نیند میں رہے ہوں گے یا خیال کہیں اور ہوا ہوگا. تو آپ نے فرمایا یا ابت تراب، اے مٹی والے، مٹی کے بابا، وہ جب کچی مٹی میں سوئے ہیں تو بالوں کے ذرات جس میں اثر پر کپڑوں پر ضرور لگے ہوں گے. اب جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلا رہے ہیں، فرمایا علی کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو نا ابو، دیکھو نا میرے آقا، یہ مسئلہ گھر پہ آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ رکھا، نیچے بیٹی کا ہاتھ اور اوپر حضرت علی کا ہاتھ، اور اللہ سے دعا کی اے اللہ مرتے دم تک جنت کی زندگی گزارے اور دکھ درد جو ہے ان کے گھر سے نکال دے، ان کے دلوں سے نکال دے. اور اس کے بعد یہ نہیں کہ کائنات کے سردار ہیں، یہ نہیں کہ خاتم الانبیاء ہیں، یہ نہیں کہ ساقی کوثر ہیں، شافی بیشر ہے، یہ نہیں کہ امام الاولین والآخرین ہیں، یہ نہیں کہ امام الانبیاء ہیں، یہ نہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا ہے. ذرا سا آدمی کونسلر ہو جاتا ہے اور بلڈنگ کا مالک ہوتا ہے، اکڑ پھونک کرنے لگتا ہے، ایسا اکڑے گا ایسا اکڑے گا کہ سینے کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی اور جو رگیں دل کو جاتی ہیں وہ پھٹ جائیں گی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور جب معاملہ نمٹ گیا، رحمت والے ہاتھ جب برکت والے ہاتھوں کو لگے، اللہ نے دلوں میں جوڑ پیدا کر دیا. اور اس کے بعد حضرت فاطمہ سے فرمایا میں اب قضیہ، میں پنچایت سننے کے لیے نہیں آیا ہوں، اللہ نے خاوند کا مقام و مرتبہ جو رکھا ہے سو رکھا ہے، اور بیوی کا جو رکھا ہے سو رکھا ہے. انہوں نے شکایت کی ہے فاطمہ بیٹی اپنے خاوند سے معافی مانگ لے. معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں میں آنسو کے قطرے لے کر آئے اور اپنے خاوند سے معافی مانگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم بیٹی فاطمہ اگر تو معافی نہیں مانگتی میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاتا. اس طریقے سے یہ لوگ قربانیاں دے کر دوسروں کو اپنی ذات سے تکلیف سے بچا کر ان کا یہ مقام و مرتبہ ملا تھا. وہ کہہ سکتی تھی حضرت فاطمہ قیامت کے دن میرا مقام و مرتبہ کیا ہے اور جنت میں میرا محل تیار ہے. میرے ابو امام الانبیاء ہیں, میرے ابو ساقی کوثر ہے, میرے ابو شافی محشر ہیں, میرے ابو امام الانبیاء امام الاولین والآخرین ہے. اور میرا مقام یہ ہے کہ جب لوگ پل صراط پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ندا لگائیں گے اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو, فاطمہ کی سواری پل صراط پر سے ہو کر گزر رہی ہے. اور یہ وہ فاطمہ ہیں جنہوں نے اتنا پردہ کیا کہ آپ کے کپڑے بھی آپ کے بچے نہ دیکھ سکے. تو چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام و نوکر مانگنے کے لیے اپنا حضور کے پاس گئے. سب کو پوچھ کر دیا کہ تم کو 10 چاہیے, تم کو 5 چاہیے, تم کو یہ چاہیے وہ چاہیے. حضرت فاطمہ فرما رہی تھی کہ شاید مجھے اور قیمتی غلام اور جو ہے طاقتور غلام دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کو تقسیم کر چکے پوچھا کہ فاطمہ کیسے آنا ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی میں بھی غلام لینا چاہتی تھی. یہ دیکھو میرے ہاتھوں پر گٹے پڑ چکے ہیں اور میرا جسم پر سیکھ چکا ہے, طاقت کی کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں. رات کے اندر ایک گہوارے پر حسن ہوتے ہیں, ایک گہوارے میں حسین ہوتے ہیں, اور ایک ہاتھ چکی میں چلتا ہے اور ایک ہاتھ یہ زبان اللہ کا کلام تلاوت کرتی رہتی ہے. حضرت بلال جب تہجد کی اذان دیتے ہیں تو میں کام سے فارغ ہو کر تہجد کی نماز پڑھتی ہوں. رات بھر بچوں کے سلانے میں اور ان کو پھپکنے میں جوڑی جھلانے میں اور چکی پیسنے میں اور زبان سے تلاوت کرنے میں وقت گزر جاتا ہے. آپ ایک غلام دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بیٹی اس سے زیادہ دکھ والے پریشان حال اور ضرورت مند دوسرے تھے میں نے امت کو دے دیا. آج اگر میں بیت المال کا مالک ہوتا ہوں, ایک چھوٹی سی بینک کا مالک ہوتا ہو, ایک چھوٹی سی مسجد مدرسے کا مکتب کا متولی ہوتا ہو, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا مال اپنے بچوں کو دوں, اپنے گھرانے والوں کو دوں. آقا نے ہم پر کتنا رحمت کا معاملہ فرمایا, کتنا کرم کا معاملہ فرمایا. اپنے گھر کی بیٹی کو مشقت میں ڈالا اور غلام باندیوں کو دوسروں کو دے دیا. فاطمہ بیٹی جو کچھ آرام ہوگا وہ جنت کے اندر ہوگا. اب تو جا, اب تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ابو چکی چلانے میں, پانی کنویں سے کھینچنے میں اور جھولے کے جھولانے کے اندر ذرا پریشانی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا جب بستر میں آرام کرنے کے لیے جا 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ 3 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ. تبھی سے اس تسبیح کا نام تسبیح ہے فاطمی رکھا گیا. اور کہا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے ابو اللہ کی قسم جب سے میں آپ نے ہمیں تسبیح دی اور وہ پڑھنے لگی سارا دن کا درد تکلیف اور تھکان جو ہے مٹی میں چلی جاتی ہے, اب سکون کی نیند آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کتنی تکلیف اٹھائی, کتنی مشقتیں اٹھائی. آج ہر چیز کھلی آٹومیٹک ہے. جو بھی گھاٹ پر لے جا کر کپڑا دھونا عورت کا کام تھا. مرچیاں وہ مسل اور بکلی میں رکھ کر جو ہے ٹوٹا کرتے, پورے گھر کے اندر کھار آ جاتی, بچے رونے لگتے. لکڑیوں کا چولہا تھا, پھوک مارتے مارتے آنکھوں میں جلن اور گھر کے اندر گھٹن ہونے لگتی. اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اللہ کا شکریہ ادا کرے اور جو وقت فارغ ہو اس فارغ وقت کے اندر ذکر کیا کرے. اور بالخصوص حقوق العباد سے متعلق کوئی کوتاہی ہو گئی اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے فلاں کو فلاں وقت گالی دے دی تھی, ان سے معافی مانگ لیں.
اور اگر ایسی تعداد معلوم نہیں ہے تو دن رات کے اندر میں نے خاص طور سے جو بات بتائی کہ مختصر وقت میں 13 کلام پاک کا ختم ایسے کچھ ہے وہ، تو اس کو پڑھ کر وہ اتنے قرآن کا ثواب ان مرحومین کو پہنچائے اور ان مظلومین کو پہنچائے۔ میں نے کہا کہ میں نے کسی کا جو ہے ایک پینسل لے لیا، ایک رینالڈ پین لے لیا، 20 روپے اس کی قیمت ہے، میں نے 20 روپے کے بجائے 200 روپے کی ضرورت کی چیز خرید کر ان کو دے دیا، تو کیا وہ کہیں گے نہیں اس کو لے لو میرا پینسل واپس کرو؟ وہ کہیں گے بہت شکریہ، 20 روپے کے چیز کو آپ نے 200 روپے دے دیے۔ اللہ کا کلام بہت اونچا ہے۔ پھر چنانچہ وہ محدث جب حدیث پاک لکھا کرتے تو ان کے مرتبہ پیپر پر پڑ گئی اور کیا لکھ رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ رہے ہیں، تو ان کے پاس چاک پاؤڈر جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے تو ایشین پینٹ، واشبل پینٹ، ڈسٹمبر کچھ بھی نہیں تھا، چننا ہوتا تھا، وہ چننا دیواروں کو مارا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ناخن سے چننے کو کھرچ لیا دیوار سے، اور جہاں ان کا ٹپکا پڑا تھا، خطرہ پڑا تھا، اس کے اوپر ڈال دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے حدیث کو کے لکھنے کا جو کوٹا تھا مکمل کیا، اور رات کا کھانے سے فارغ ہوئے اور جو کچھ مذاہب پڑھنا تھا پڑھ لیے، اور اس کے بعد وہ سو گئے۔ تو اس کے بعد ان کو سوتے سوتے ذرا بے قراری ہوئی، ارے بھائی یہ مکان تو کرائے کا مکان ہے، یہ چٹکی مٹی مالک کی اجازت کے بغیر لے لیا، اور پھر اس کے بعد خود ہی جواب دینے لگے، بلکہ شیطان اکسایا اس جواب کے لیے، ارے کون سا ہمیں اینٹ اس کی گرا ڈلے، کون سا اس کی چھت گرا ڈلے، کون سا اس کی دیوار گرا دیے، ایک چٹکی چننا ہی صحیح، اور وہ بھی حدیث لکھنے کے اندر یہ جو ہے ضرورت پڑ گئی، اللہ ان کو بھی اجر دے گا، ثواب دے گا۔ یہ سوچتے سوچتے سو گئے، خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے کہلوایا، اے حدیث کے لکھنے والے، اے حدیث کو قلم بند کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے، تو نے چٹکی چھونے کو ہلکا سمجھا، کل اللہ تعالیٰ سے وہ مطالبہ کرے گا، اے اللہ میں رہنے کے لیے مکان دیا تھا اور ناخنوں سے کھرچ کر اس نے ان پر ڈال لیا، پوچھا نہیں، تب وہ کہے گا کہ تیرے زندگی کے ساری نیکیاں مجھے دے دے، میں تب معاف کروں گا۔ تو اللہ سے کہیں گے محدث، اے اللہ ایک چٹکی چننے کے بدلے میں پوری زندگی کی نیکیاں مانگ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے ہمارا تمہارا معاملہ ہوتا تو میں معاف کر دیتا، میں نے وحشی کو معاف کر دیا، میں نے ہندا کو معاف کر دیا، میں نے ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا، میں نے بڑے بڑے ظالموں کو، پجاریوں کو معاف کر دیا، یہ معاملہ تمہارا ہے، میں اس درمیان نہیں آتا۔ وہ تو چنانچہ ایک چٹکی چونا انسان کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، اس لیے اپنی زبان کا استعمال حقوق العباد سے متعلق بہت ہی زیادہ ایکٹیو رہنا چاہیے، کسی کی فتویٰ ہمارے قریب نہ لگے۔ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ نہیں ہو سکتا جو رات کو سوئے تو تکے کے نیچے اس کی وصیت ہو، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کیوں وصیت؟ اس لیے کہ یہ دوسروں کو قرض دینا تھا، انسٹالمنٹ والوں کو دینا تھا، بینک کا قرض ادا کرنا تھا، تو اگر ایسے ہی قیامت کے اندر چلا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے زیادہ بندے اسے پکڑیں گے، اور گناہ ہوتا ہے، اور وہ گناہ پیچھا کرتا ہے۔ وقت کے اندر رہتے ہوئے اگر اس کی تلافی نہیں کی اور اس کی معافی نہیں کی، پھر وہ گناہ اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ ایک صاحب گوشت کی کٹائی کا کام کرتے تھے، پسی کی دکان تو رہی ہوگی یا کام کر رہے ہوں گے، جب لوگ تھے گھر کو تو جو چھری استعمال کرتے گوشت کاٹنے کے لیے وہ گھر کو لے کر جاتے تاکہ بیگم صاحبہ بچے اس کو دھو کر صاف کرے اور اس کو تیز کرنا ہو تو تیز کر لے۔ راستے میں ایک انسان کا قتل ہو کر وہ خونی لاش پڑی ہوئی تھی، فصیح صاحب اپنی جو ہے
وہ ہتھیار کو، کوئتے کو، تلوار کو، چھری کو چمڑے کے بیگ کے اندر ڈال لیے۔ اب انہوں نے کہا کہ بیچارہ مر رہا ہے، شاید اگر سانسیں کچھ باقی ہوں اس کو اٹھا کر حکیم صاحب کے پاس لے جایا جائے، ہاسپٹل نرسنگ ہوم لے جایا جائے، یا پانی پینے سے ہوش میں آ سکتا ہو تو پانی پلائے۔ اتنے میں جو داروغہ تھا محلے کا، بادشاہ کی طرف سے پولیس ڈیوٹی نائٹ واچ مین تھا، اس نے دیکھا کہ ان کے پاس چھری بھی ہے، کوئتا بھی ہے، تلوار بھی ہے، اور ان کے کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے۔ یہ خون وہ تھا جو قصی کا کام کرتے ہوئے دکان میں گوشت کا اڑا تھا، حلال جانور کا۔ اب بر سر موقع مقتول بھی ہے اور ان کے ہاتھ میں خون آلود ہاتھ بھی ہے، کپڑے بھی خون لگے ہوئے ہیں اور چھری بھی ہے۔ تو داروغہ نے ان کو گرفتار کیا اور ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا تھا، نماز جنازہ، تجہیز، تکفین، وہ کر دی۔ ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ عدالت میں مقدمہ چلا بادشاہ کے زوالے میں، کہا کہ آنکھوں سے دیکھا لاش کے پاس یہ تھا، حالانکہ وہ قاتل نہیں تھے، وہ اپنی قصی کا کام دکان سے کر جا رہے تھے، لیکن گناہ ہوتا ہے اور گناہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جب ایک لمبی مدت مقدمہ چلا اور پھانسی کا پھندا تیار ہوا تو ان کو کہا گیا کہ آپ کی آخری تمنا خواہش کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے غسل کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے اور بندوں سے معافی مانگنا ہے۔ اس کے بعد جب پھندا تیار ہو گیا، انہوں نے ایک وزیر کو بادشاہ کے بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ بڑا حیرت میں ہو گیا۔ سولی لٹکا دی گئی اور ان سے پوچھا گیا وزیر صاحب سے کہ کیا سولی پر لٹکنے والے قصی نے بات کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اگر کہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا تو لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ میرے کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، میرے بیان کے اندر تلوار تھی، میری چمڑی کی تھیلی کے اندر چھریاں اور کوئتا رکھا ہوا تھا اور خون کے دھبے بھی لگے ہوئے تھے، نہیں مانیں گے۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا قتل نہیں کیا، بلکہ مقتول ہو سکتا ہے کہ میری کچھ مدد سے اس کی جان آ جائے اور وہ پھر جو ہے دوبارہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے، کون مانتا ہے؟ پھر کہا یہ کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں ملاح تھا، نا خدا تھا، کشتی چلایا کرتا تھا، ایک مرتبہ کوئی سواری مجھے نہیں ملی، ایک حسین و جمیل خاتون اپنے ہاتھ کے اندر بچہ لیے ہوئے میری کشتی میں سوار ہو گئی اور اس پار سے اس پار مجھے جانا تھا، بیچ راستے میں میری نیت خراب ہوئی تو پھر وہ خاتون کہنے لگی بچہ ذرا رونے سے سنبھل جائے اور پھر اس کے بعد تمہاری جو ناپاک تمنا ہے وہ پورا کر لینا۔ بچہ سونے لگتا تو ماں پھر چوٹی لے کر اس کو نوچ کر اس کو جگہ دیتی، پھر وہ بچہ رونے لگتا، آرام کرتا تو پھر یہ کرتی تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ ملاح بہت دیر تک یہ تماشا دیکھتا رہا، نا خدا دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو تم بچے کو جان بوجھ کر رلا رہی ہو تاکہ میری تمنا اور میری آرزو پوری نہ ہو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھ اللہ سے ڈر، اللہ کا عذاب اس پر آ جائے گا، مانا نہیں، اور بچے کو اٹھا کر اس نے سمندر میں ڈال دیا اور اس کے گلے کو دبا دیا۔ اب یہ اکیلی خاتون تھی، بچنے بچاتے باغمناتی کرتے یہ سمندر میں گر گئی اور یہ بھی ڈوب کر مر گئی۔ تو اس سے دو قتل ہو چکے تھے، اس کا پتہ اللہ کو تھا، مقتول کو تھا اور قاتل کو تھا، ناخدا جو ملا کشتی چلا رہا تھا کوئی آئی وٹنس نہیں تھا۔ اللہ نے اس کو پھنسایا دوسرے جرم کے اندر، نہ کردہ جرم کے اندر، اور اس کو پھر پھانسی پر لٹکا دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ دیکھتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرتا ہے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بند کمرے کے اندر گناہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور حقوق العباد سے متعلق بہت ضروری باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں ہم سے زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے مظلوموں سے صلح صفائی کرنے اور معاملے کو کلیئر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔